السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ تھوڑا کٹا دو۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، بڑائی اور کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات مقدسہ اور مطہرہ کے لیے، جو اللہ ہم سب کا خالق و مالک، داتا، غوث اعظم، سخی، غریب نواز، رنج بخش، گنج بخش، بگڑی بنانے والا، نفع اور نقصان کا مالک، حاجت روا اور مشکل کشا، پوری کائنات کا نافع الضار اور پوری کائنات کو روزی دینے والا اکیلا ہی ہے۔ وہ اللہ اپنی ذات و صفات میں، تصرفات و کمالات میں اور اپنے افعالات میں اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کا شریک اور ثانی کوئی نہیں۔ وہ روز ازل سے اکیلا ہے، روز ابد تک اکیلا رہے گا، اور کل قیامت کے دن اس اکیلے رب کی بادشاہی ہوگی۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد
پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور درختوں کے پتوں سے زیادہ بے شمار ان گنت لاتعداد درود و سلام ہوں ان ہستی اقدس پہ کہ جن کا نام نامی اسم گرامی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام اعظم، امام دین، رحمت للعالمین، رہبر شریعت، پیر طریقت اور امام کامل دین، آمنہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہ جس نبی رحمت علیہ السلام کی شب و روز کی کوششوں اور کاوشوں سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچا، ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ اے اللہ اپنے اس نبی رحمت کی قبر اطہر پہ کروڑوں رحمت نازل فرما، اور پیغمبر علیہ السلام کے اس دین حنیف کے باغیچے کی آبیاری کرنے والے نبی علیہ السلام کے اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جنہوں نے اس دین حقہ کو دنیا کے کونے تک پہنچانے میں کردار ادا کیا ہے، جہاں پہ وہ لیٹے ہیں ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ان کی قبروں پہ بھی کروڑوں رحمت کی برکھا نازل فرمائے۔ عزیز بھائیوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ حجرات کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ سورہ حجرات ایک ایسی سورہ مبارک ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اخلاقیات اور معاشرے کے اندر رہن سہن کا طریقہ اور ایسے کہہ لیں کہ شریعت کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ جیسے بہت بڑے سمندر کو ایک چھوٹے سے کوزے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ آج اگر میں اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑاتا ہوں، ہر بندہ شریعت سے ہٹ کے اپنے انداز میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ کہنے کو تو ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ہمارا اسلام صرف زبان کی حد تک ہے، نہ ہمیں شریعت کا علم ہے، نہ ہم شریعت کا علم سیکھنے کی کوشش کرتے، نہ ہمیں معاشرتی اقداروں کا پتہ ہے، نہ ہم ان کے بارے میں علم حاصل کرنے کی جستجو کرتے۔ گو آپ یوں سمجھ لیجئے مختصر الفاظ کے اندر کہ میرے سمیت ہم سب اس چیز کا، اس بحران کا شکار ہو چکے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے، میری اور آپ کی رائے کیا ہے؟ اسلام کس چیز کا متقاضی ہے، کیا تقاضا کرتا ہے، اور ہمارا وتیرہ اور ہمارا طریقہ کیا ہے؟ اسلام کی چاہت ہم سے کچھ اور ہے، لیکن ہم کسی اور ڈگر پہ چل رہے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے فرما بردار۔ کیا مطلب؟ کہ ایک اونٹ ہو، اس کے ناک کے اندر رسی ڈالی ہوئی ہو، نکیل ڈال کے مالک نے ہاتھ میں تھامی ہوئی ہو، اور وہ مالک اونٹ کو جس جگہ پہ بٹھانا چاہے بٹھا دیتا ہے، جس جگہ پہ چلانا چاہے وہ چلا دیتا ہے، اور جہاں پہ وہ کام لینا چاہے اس سے کام لے لیتا ہے۔ حقیقت میں مسلمان کا بھی معنی اور مفہوم یہی بنتا ہے کہ ہم ایک نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی مانند ہیں، اور ہماری نکیل اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں ہے۔
ہمارا اللہ اور اس کا رسول جہاں پہ ہمیں بیٹھنے کا حکم دے دیں ہم بیٹھ جائیں، جہاں پہ اٹھنے کا حکم دے دیں ہم وہاں پہ اٹھ جائیں، جہاں پہ چلنے کا حکم دے دیں ہم چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ مومن کا شیوا اور مومن کا وتیرہ اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ دن ہے اللہ کہہ دے یہ رات ہے تو ہمیں رات ماننے میں کوئی چیز روکنی چاہیے، ہمیں رکنا نہیں چاہیے، ہمیں اس بات پہ یقین کرنا چاہیے کیوں میرے اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جب ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے اور اپنی مرضی کو چھوڑ دیں گے تب جا کے ہم صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے اور جو اسلام کا مفہوم ہے اس کو سمجھ پائیں گے۔ سورہ حجرات کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ، طور طریقہ اور سلیقہ بتلا دیا گیا، اور اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مومنو ایمان کا دعویٰ کرنے والو، دائرہ ایمان کے اندر داخل ہونے کے بعد کیا کرنا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ کیا مطلب کیا ہے اس کا؟ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب معنی اور مفہوم کیا ہے؟ معنی اور مفہوم یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ اللہ اور اس کا رسول شریعت کا آوازہ بلند کرے، جو احکامات سمجھا دے، پھر دین کے اندر چون چرا نہیں کرنی، اپنی مرضی کو داخل نہیں کرنا، جو اللہ اور اس کا رسول کا حکم ہے اس کو بجا لانا ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، آگے نہیں نکلنا۔ جہاں پہ شریعت نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات یہ ہیں، اللہ رب العزت فلاں بارے میں یہ ارشاد بیان کرتے ہیں، اس کے رسول نے یہ تشریح بیان کی ہے، تو وہاں پہ ہم کو اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہوگا اور قرآن اور حدیث کی بات پہ متفقہ طور پہ اس فیصلے کو تسلیم کر کے اپنی گردن کو جھکا کے اپنے اوپر لاگو کر کے زندگی کو گزارنا ہو۔ یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اور دیکھیں شریعت کے حوالے سے، وحی، شریعت ایک وحی کا نام ہے، اور وحی جب بھی آتی ہے، جس وقت بھی وحی آئی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شخصیت اور ہستی پہ آئی ہے، اور اس وحی کو دین کا نام دیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اتبع ما یوحی الیک، اے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اسی وحی کی پیروی کرنا ہوگی جو ہم آپ کی طرف بھیجتے ہیں، نازل کرتے ہیں۔ جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے متبع ہیں، وہ وحی کے مطابق چلیں گے، اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں گے، تو پھر بالاولیٰ میرے بھائیوں ہمیں بھی اس وحی کے مطابق چلنا ہوگا، اپنے آپ کو اس وحی کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے نہیں نکلنا۔ پھر ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہم جی فلاں چیز کو ماننے والے ہیں، فلاں چیز کو اختیار کرنے والے، ہمارا بڑا وہ ہے، ہمارا چھوٹا وہ ہے، ہم ان کی باتوں کو مانیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، پھر مسلمان بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی چلنا ہوگا۔ اسی کا نام اسلام ہے اور اسی کا نام مسلمان ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی محترم علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی آتا ہے اور وہ آ کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ اب بیٹھنے کا مطلب کیا تھا کہ اس مجمع کے اندر آ کے بیٹھ جائیں۔ اس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آواز سنی ہے، وہ پیچھے مجمع کے پیچھے صحابہ کے جوتوں پہ کھڑا ہوا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جائیں، وہ جوتوں والی جگہ پہ ہی بیٹھ جاتا ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے وہاں پہ بیٹھنے کا حکم نہیں دیا تھا، آپ آگے آ جائیں۔ وہ صحابی اٹھا نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے ہی مجمع کے اندر آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وجہ پوچھی، صحابہ حیران ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھنے کے لیے کہا تو یہ جوتوں پہ بیٹھ گیا ہے، پھر آگے آنے کے لیے کہا ہے تو یہ اٹھ کے نہیں آیا، بیٹھا بیٹھا ہی آگے آ گیا ہے۔ صحابہ نے پوچھا تو اس صحابی نے جواب کیا دیا، رب کبریا کی قسم ہے، اس قرآن کی آیت لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کی عملی تفسیر بن کے اس صحابی نے ثابت کیا۔ صحابی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا حکم میرے کانوں میں پڑا تھا، میں جوتوں پہ کھڑا تھا، میری عزت اور غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ نبی کے حکم کے بعد میں اپنی مرضی سے ایک قدم بھی آگے چل۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے فرما برداری، یہ ہے مسلمان ہونا، اور یہی ہے اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اور پھر اس سے اگلی بات یہ پوچھی گئی کہ آپ پھر کھڑے ہو کے آگے کیوں نہیں آئے؟ آپ کو حکم دیا گیا تھا آگے آ جائے۔ اس نے کہا جو مجھے حکم ملا تھا کہ آگے آ جائے، اس میں کھڑے ہونے کا حکم شامل نہیں تھا۔ میں نے یہی سمجھا کہ اطاعت مصطفیٰ یہی ہے، محبت مصطفیٰ یہی ہے، فرما برداری اور اتباع مصطفیٰ یہی ہے کہ نبی کا حکم سننے کے بعد میں نے فوری طور پہ بیٹھے ہوئے ہی مجمع کے اندر شمولیت اختیار کی۔ یہ قرآن چاہتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، اسلام یہ چاہتا ہے، اسلام اس بات کا متقاضی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ مومنو جب تم ایمان قبول کر لیتے ہو، حلقہ ایمان کے اندر داخل ہو جاتے ہو، پھر اپنی مرضی ختم کر دینی ہے، اپنی رائے ختم کر دینی ہے، کسی بڑے کی بات کو ترجیح نہیں دینی ہے، کسی امام کی بات کو ترجیح نہیں دینی ہے۔ پھر اگر حکم چلے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اختیار کرنے کا دوسرا معنی اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، فرمایا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر کے زندگی اختیار کرو، اپنے دلوں کے اندر تقوی کو جگہ دو، اللہ کے ڈر کو جگہ دو۔ ان اللہ سمیع علیم، جو بندہ اللہ سے ڈر کے چلے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلے گا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھے گا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا۔ یہ اسلام ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ اور اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اس پوری آیت کے اندر اللہ نے بہت ساری باتوں کو سمجھا دیا۔ کیا بات؟ اللہ فرماتے ہیں مومنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے مومنو اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کی آواز کے پاس اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اپنی آوازوں کو نیچا رکھنا ہے۔ یہ ادب ہے نبی علیہ السلام کی مجلس کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، نبی علیہ السلام کی شخصیت کا، نبی علیہ السلام کی ہستی کا ادب سکھلایا جا رہا ہے کہ جب تم نبی علیہ السلام کے پاس ہوتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف فرما ہوتے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم،
فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ یہ حکم ہے، یہ تربیت ہے، یہ نبی علیہ السلام کا ادب سکھلایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرماتے کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کے پاس تم بیٹھے ہوئے اونچے اونچے آوازیں لگاؤ، اونچی آوازیں کسو، اور اللہ فرماتے تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو کہ اللہ تمہارے اعمال سارے کے سارے برباد کر کے رکھ دے۔ یہ ادب مصطفیٰ ہے۔ نبی علیہ السلام کی مجلس میں صحابہ بیٹھے ہوا کرتے تھے اور اللہ ان کو تربیت دے رہا ہے، اللہ حکم دے رہا ہے کہ میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرتے۔ آئیے ذرا ایک مثال یہ بھی حدیث سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حکم نازل ہوا، صحابہ نے عملی تفسیر بن کے دکھایا ہے۔ پھر ایک وقت آیا ہے، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، معمولی بات پہ ان کو اللہ کی رضامندی کے سرٹیفکیٹ نہیں ملے میرے بھائیوں، انہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہیں، انہوں نے اپنے ارادے، اپنے تخیلات ان کو چھوڑ دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے ہیں، نبی کی اتباع کی ہے، نبی کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، پھر وہ عملی تفسیر بنے ہیں تو اللہ نے پھر رضامندی کا سرٹیفکیٹ آسمانوں سے نازل کی۔ اور جنت کی بشارتیں یوں ہی نہیں مل گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ سعد فی الجنہ سعید فی الجنہ۔ یہ کس لیے ہے؟ یہ انہوں نے یہ مقام حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مار دیا ہے، انانیت کا بت ختم کر دیا ہے، انہوں نے اپنی ہر چیز کو چھوڑ کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے، اتباع میں رہے، ادب میں رہے، احترام میں رہے ہیں۔ تو اللہ کی قسم اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جنت کے سرٹیفکیٹ ان کی جیبوں کے اندر ڈال دیے۔ اچھا حضرات غور کیجئے، جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک صحابی کی قدرتی طور پہ آواز بلند تھی، آواز اس کی قدرتی طور پہ بلند تھی۔ جیسے ہمارے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بہت اونچی بولتے ہیں، ہم اگر ان کو کہیں بھی آہستہ بولیں لیکن ان کا اختیار نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ان کی آواز جو ہے نا وہ بہت بلند ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں قدرتی طور پہ وہ بولتے نہیں ہیں، کم بولتے ہیں، ان کی آواز بالکل آہستہ ہوتی ہے۔ اچھا اس صحابی کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی، اونچی آواز تھی۔ جب قرآن کا یہ حکم نازل ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے میرے نبی کے صحابہ، اے مومنوں، اے مسلمانوں، تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، نبی علیہ السلام کی آواز سے تمہاری آواز اونچی نہ نکلے۔ اس صحابی نے جب یہ حکم سنا، صحابی ڈر جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور پھر اس نے عملی طور پہ کس چیز کا مظاہرہ کیا؟ صحابی نے مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا، اپنے گھر کے اندر بیٹھ جاتا ہے، اور ذہن میں بات کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاؤں اور وہاں پہ جا کے میری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند ہو جائے تو اللہ کا یہ قرآن کہہ رہا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے کے سارے عمل ضائع اور برباد ہو جائے۔ صحابی نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا ڈر ہے، یہ اخلاص ہے، یہ نبی علیہ السلام کی گویا ایسے کہ نبی کے ہاتھ میں اپنی نکیل تھمائی ہے، نکیل دی ہے، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں ایسی صفائی ہو، ادھر ہو فرمان محمد تو ادھر گردن جھکائی۔ نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے، قرآن کا حکم آ جائے، ہم بڑے بڑے قرآن کی آیتیں رکوع کے رکوع، پاروں کے پارے سن کے ہضم کر جاتے، ڈکار مارتے ہیں۔
یہ قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، صحابی نے مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا کس ڈر سے کہ کہیں نبی علیہ السلام کے بارے میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دو دن دیکھا وہ آدمی نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے پیغام بھیجا، اور صحابہ کے ہاں یہ بات مشہور تھی کہ جو بندہ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا تھا، ہم اس کے بارے میں 2-3 باتیں تصور کیا کرتے۔ پہلی بات یہ تصور کیا کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ فوت ہو گیا، اور دوسری بات کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیمار ہو اور شدت کی بیماری جو ہے وہ شدت پکڑ چکی ہو، وہ مسجد میں نہ آ سکے۔ اور تیسرا صحابہ یہ سوچا کرتے تھے کہ ہم سوچتے تھے کہ جو بندہ اگر یہ دونوں وجہ نہیں ہے تو تیسری وجہ سے مسجد میں نہیں آیا، تو ہم سوچا کرتے تھے کہ شاید وہ بندہ جو ہے کہیں سفر پہ گیا ہوا ہے، ادھر ہے ہی نہیں ہے۔ اور چوتھا صحابہ سوچا کرتے تھے کہ ان 3 وجوہات میں سے کوئی بھی وجہ نہ ہوتی، پھر ہم سوچا کرتے وہ بندہ مرتد ہو چکا ہے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ آج ہم نے مسجدوں کو بیابان ویران کر دیا ہے، اور ہمارے چوک اور چرستے جو ہیں وہ آباد ہیں، مسجدیں برباد ہو چکی ہیں، ویران ہو چکی، اذانیں ہو رہی ہیں، تکبیریں ہو رہی ہیں، ہم ٹس سے مس نہیں ہیں۔ ہمارا انداز زندگی، طرز زندگی، ہمارا طرز زندگی، طرز حیات وہی ہے جو عام حالات میں مسلمان کا کیا کام ہے کہ وہ نماز سے پہلے سست ہو، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اور اس کے اندر یکدم کوئی ایک ایسی بجلی کی سی تیز لہر نہ دوڑ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا اس صحابی کو کہ مسجد نہیں آ رہے۔ وہ صحابی ڈرتے ہوئے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ میں بڑی آہستہ آواز میں بولوں، کہیں ایسا نہ ہو اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں وہی آیت سوار ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے مومنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کر بیٹھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں، ہاں بھئی کون سی وجہ ہے جس نے تمہیں مسجد میں آنے سے روکا ہے؟ کیا وجہ ہے مسجد میں نہیں آ رہے؟ وہ صحابی ڈرتے ڈرتے بولتا کہتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی 3 دن پہلے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ آیت میں نے سنی ہے اور سننے کے بعد میں ڈر گیا، میری آواز قدرتی طور پہ بلند ہے لیکن میں ڈر گیا کہیں نبی علیہ السلام کی مجلس میں میری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائے، اگر بلند ہو گئی تو میرے سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اس صحابی کو پکڑا، گلے سے لگایا، سینے سے لگایا اور فرمایا، میرے صحابی تو اس بات کے ضمن میں اس کے مصداق نہیں ٹھہرتا، اس آیت کے مصداق، کیونکہ تیری تو آواز اللہ نے بلند کی ہے، یہ تو حکم مصطفیٰ ہے، عدالت مصطفیٰ میں ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ سکھلایا جا رہا ہے کہ بعض لوگ آوازوں کو بلند کرتے ہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، نبی کی مجلس میں زور لگا کے بولتے، تو اللہ نے اس چیز کو منع کیا۔ آپ کی آواز تو قدرتی طور پہ بلند ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے آوازیں لگاتے تھے اور کیا کہتے تھے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کا نام لے کے پکارتے تھے۔ اللہ نے اس چیز سے منع فرما دیا کہ نہ یا محمد کہنا ہے نہ یا احمد کہنا ہے، اگر تم نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کرنا ہے تو آہستہ آواز سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کے مخاطب کریں، نبی کا ذاتی نام لے کے مخاطب نہیں کرنا۔ جو صفاتی نام رسول میرے نبی کی صفت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی علیہ السلام کو صفاتی نام دے کے پکارنا ہے لیکن اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ اللہ فرماتے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ میرے نبی سے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول، اگر تم آپس میں باتیں کرتے ہوئے بھی۔ اچھا، یہ یہاں پہ دوسرا حکم یہ بھی ذہن نشین کر لیں
کہ صرف نبی علیہ السلام سے مخاطب ہوتے وقت خیال نہیں کرنا، نبی علیہ السلام سے بھی مخاطب ہوتے ہوئے خیال کرنا، نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، آپس میں بھی گفتگو کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے اونچی آواز سے بولنے سے اللہ نے منع فرمایا، اونچی آواز سے بات نہیں کر۔ اگر ایسے کرو گے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے سارے کے سارے اعمال جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ پہلی آیت میں یہ حکم دیا کہ میرے نبی سے آگے نہیں بڑھنا، اور دوسری آیت میں یہ حکم دیا میرے نبی سے آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ یہ آداب سکھلائے جا رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے ہیں جن کی آوازیں میرے نبی کے پاس پست ہیں، میرے نبی کے پاس ان کی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں، اللہ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے، اور اللہ فرماتے میں نے ان کو تقوی کے اوپر پایا ہے۔ وہ متقی ہیں جو نبی کے پاس اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرتے، آہستہ بولتے ہیں، نبی کے ادب کا احترام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا خیال اور لحاظ رکھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ فرماتے میں نے امتحان لیا۔ دنیا کائنات کے کسی عام فرد و بشر نے امتحان نہیں لیا، کس نے امتحان لیا؟ اللہ نے امتحان لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ فرماتے میں نے نبی کے صحابہ کا امتحان لیا ہے اور ان کے دلوں میں نے اللہ کا ڈر پایا۔ اور صحابہ کیوں افضل ہیں؟ مقام صحابیت کوئی معمولی اور عام مقام کیوں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ خاص کس لیے ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المفلحون۔ یہ ساری ڈگریاں کس نے دی ہے ان کو؟ اللہ نے دی ہے۔ اور یہاں پہ اللہ فرماتے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، جو میرے نبی کی مجلس میں، جو میرے نبی کی عدالت میں اپنی آواز کو پست رکھتا ہے، اپنی آواز کو نیچے رکھتا ہے، میں نے ان کا امتحان لیا ہے۔ دنیا کائنات کے اندر اگر کوئی بندہ کسی کا امتحان لیتا ہے اور وہ امتحان میں پاس کردہ نمبر حاصل کرتا ہے، پھر وہ اچھے نمبر حاصل کرتا ہے، تو جو اساتذہ ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ اساتذہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ استاد کہتے ہیں نا، کوئی اسکول کے اندر آئے تو کہتے ہیں یہ میرا جو بچہ ہے یہ بڑے بہترین مارکس حاصل کرتا ہے، یہ اچھے نمبر لیتا ہے، اس کی کارکردگی اچھی ہے، اس کا چال چلن اچھا ہے، اس کے پڑھائی کے انداز اچھے ہیں، یہ بڑا حافظے کا مالک ہے، تیز حافظے کا مالک ہے۔ استاد جو ہے وہ بتلاتا ہے، پھر فخر محسوس کرتا ہے ان کی عزت اور ان کی قسمت کے مقدر کے کیا کہنے، جن کے بارے میں خالق رب ارض و سما فرماتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں نے ان کا امتحان لیا ہے، اور ان کے امتحان لینے کے بعد اللہ فرماتے میں نے ان کے دلوں کے اندر تقوی ہی تقوی، ڈر ہی ڈر پایا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے۔ اس آیت میں بھی ادب سکھلایا جا رہا ہے، اس میں روکا ہے پچھلی آیت میں کہ نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، اور اس آیت میں یہ بتلایا ہے کہ جو اپنی آواز کو بلند نہیں کرتا، نیچے رکھتا ہے، اللہ فرماتے اس کا انعام یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور یہاں پہ بس نہیں فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، مغفرت ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو اجر عظیم عطا کر دیا ہے۔ اجر عظیم کس شکل میں ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے، اور آج بھی جو بندہ اس چیز کا احترام کرتا ہے، کس شکل میں اللہ موقع دیتا ہے، وہ روضہ رسول پہ پہنچتا ہے، وہاں پہ یہ آیت انہوں نے لکھ کے لگائی ہے۔ کون سی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جو حجاج کرام ہے یا عویتمرین ہے، عمرہ کرنے والے، وہ دیکھتے ہیں
اور آپ بھی انٹرنیٹ پہ گوگل کر کے دیکھیں، وہاں پہ یہ آیت لکھی ہوئی ہے، اور وہاں پہ بھی یہ حکم ہے کہ روضہ رسول کے پاس جا کے یہ نہیں کہ اونچی اونچی آواز سے ہم اگر درود پاک بھی پڑھنا ہے محبت اور شفقت کے ساتھ آہستہ آواز میں، یہ ایک دعا ہے ہم پڑھیں گے، اللہ رب العزت خود بخود پہنچا دیں گے۔ آپ نے نبی علیہ السلام کے روضہ پاک پہ کھڑے ہو کے درود پڑھنا ہے، بڑی محبت کے ساتھ درود پڑھیں، بار بار پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، لیکن جو سنت سے ثابت ہے وہ پڑھیں، اور آہستہ آواز میں جو قرآن نے حکم دیا ہے، جو طریقہ سکھلایا ہے وہی پڑھیں۔ اللہ کی قسم مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پہ جا کے سب سے بڑی اور بہترین عبادت اور سب سے بہترین تحفہ جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر سکتے ہیں وہ درود پاک ہے، اور درود کا خزانہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود پاک کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، بار بار پڑھیں، لیکن اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اونچی اونچی آواز سے۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا تو کیا تھی، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سی حاضر اسی آ گئی ہیں پاکستان سے، اور یہ انداز اسلام نے منع کیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ محبت کا لبادہ اوڑھ کے اس کے اندر گستاخی کر بیٹھیں تو سارے کے سارے اعمال ضائع اور برباد ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی اور نبی علیہ السلام کی زندگی حیات طیبہ کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا انداز یہ ہوا کرتا تھا کہ روضہ پاک کے پاس آ کے جب درود پڑھتے تھے آہستہ آواز میں جیسے سرگوشی کی جا رہی ہے اسی انداز میں سرگوشی کے انداز میں آہستہ آواز میں درود پاک محبت کے ساتھ پڑھتے تھے اور کثرت سے پڑھتے رہتے تھے۔ اور درود پاک پہ مفصل ایک جمعہ بھی ہو چکا ہے ہمارا، اور یہ جمعے کا جو دن ہے، آج کا جو دن ہے جمعے کا، کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، اور یہ آپ تھوڑا سا وقت نکالا کریں، خصوصی طور پہ بالخصوص جیسے ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا، کہیں جانا ہوتا ہے تو پہلے تیاری کرتے ہیں ٹائم نکال کے، پھر اپنے کپڑے جو وہ سلواتے ہیں، کپڑے اچھے پہنتے ہیں، اپنے جسم پہ وہ عطر لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں، پھر کوئی بھی کام کرنا اس کے لیے خصوصی ہم ٹائم نکالتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں کسی ٹائم پہ صرف وضو کر کے خصوصی ٹائم پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے بھی خصوصی ٹائم نکال کے مسجد میں بیٹھ جایا کریں، کبھی الگ وقت نکال کے اللہ کا ذکر کیا کریں، کبھی الگ وقت محبت سے نکال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پہ درود پاک پڑھا کریں۔ یہ ایک مستقل عبادت ہے، جو نبی علیہ السلام کا احترام کرتا یہ مستقل عبادت ہے، جو درود پاک پڑھتا یہ مستقل عبادت ہے۔ اور میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے کئی دفعہ یہ بیان کی ہوگی، اذا تکفی ہمک وتغفر لک ذنبک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تو میرے اوپر صرف درود ہی پڑھتا ہے دعا کے اندر، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اذا تکفی ہمک، اللہ تیرے سارے غم دور کر دے، وتغفر لک ذنبک، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کرتا میں بار بار یہ نام لوں اور آپ بار بار درود پڑھیں، آپ کے نامہ اعمال کے اندر، میرے نامہ اعمال کے اندر یہ لکھ دیا جائے یہ پیارے پیغمبر علیہ السلام پہ پیار اور محبت کے ساتھ درود پڑھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جو نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں۔ آج بھی جو روضہ پاک پہ حاضری دیتا ہے وہاں پہ نیچی آوازوں سے ادب اور احترام سے جاتا ہے اور آہستہ آوازوں سے درود پڑھتا ہے، آواز ذکر کے لیے بھی اونچی نہیں نکالتا، وہ قرآن کی اس آیت کا مصداق ہے۔ اور اللہ فرماتے لہم مغفرۃ واجر عظیم، جو ایسا کرے گا ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑی مغفرت ہے اور اجر عظیم اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اور آپ کو پتہ اجر عظیم کیا ہے؟ اجر عظیم جو ہے میرے بھائیوں یہ جنت ہے، جنت کی شکل میں اللہ نے اجر عظیم مومنین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جن کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے وہ اللہ کی حقیقت میں وہ اللہ کی جنت کا وعدہ ہے۔ جنت میں جانا چاہتے ہیں سب لوگ، ماشاءاللہ سب جانا چاہتے ہیں،
تیاری کر لیں، تیاری پکڑ لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے نبی علیہ السلام کی مجلس کے یہ آداب سکھلائے جا رہے، نبی علیہ السلام کا ادب اور احترام سکھلایا جا رہا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ اپنے حجروں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، آوازیں دیتے ہیں، فرمایا اکثرہم لا یعقلون، وہ اکثر بے عقل ہیں، ان کو شعور ہی نہیں۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کا کھانا کھایا، صحیح بخاری کتاب التفسیر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوپہر کا کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد میرے مصطفیٰ علیہ السلام قیلولہ کر رہے ہیں۔ قیلولہ سمجھتے ہیں آپ؟ یہ سنت ہے، یہ کیا کریں، بے شک 10 منٹ کے لیے لیٹ جایا کریں۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد نبی پاک علیہ السلام کچھ دیر کے لیے سستایا کرتے تھے، آرام کرتے تھے، لیٹ جایا کرتے تھے۔ اس کو حدیث کی زبان میں، عربی زبان میں قیلولہ کہتے ہیں، اور یہ سنت ہے۔ دیکھیں، آپ نے لیٹنا، اپنی باڈی کو سکون دینا ہے، لیکن میرے نبی کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں تو کتنی خیر ہے کہ اللہ نے اس کا بھی اجر تیار کر رکھا۔ کیسی بات ہے! اللہ کے نبی علیہ السلام دوپہر کا کھانا تناول فرما کے قیلولہ کر رہے تھے، آرام کر رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام حجرے کے اندر تھے۔ تو کچھ لوگ آئے، انہوں نے باہر سے آوازیں لگانی شروع کر دی، دور سے ہی، یا محمد اخرج علینا، اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پہ نکل، یعنی باہر نکل، ہمارے پاس ہماری بات سن۔ یار یہ کوئی ادب ہے؟ یہ کوئی احترام ہے؟ اللہ نے پورے قرآن کے اندر، رب کبریا کی قسم ہے، 4 جگہ پہ لفظ محمد استعمال ہوا ہے۔ کتنے جگہ پہ؟ 4 جگہ پہ لفظ محمد استعمال ہوا ہے۔ کسی ایک جگہ پہ بھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو یا محمد کہہ کے نہیں پکارا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کے صفاتی نام سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ۔ کہیں پہ اللہ کہتے ہیں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ اللہ اپنے نبی کو صفاتی ناموں سے بلا رہا ہے، صفاتی ناموں سے پکار رہا ہے۔ کسی ایک جگہ پہ بھی یا محمد نہیں کہا۔ اللہ نے اتنی حیا اپنے مصطفیٰ کی خود کی ہے۔ یہ کوئی حیا تو نہیں ہے کہ آپ نبی علیہ السلام کا نام لیں اور کہیں کہ باہر نکلے ہماری بات سنیں۔ یہ انداز اللہ کو گوارا نہیں ہوا، اللہ کو اچھا نہیں لگا، ناگوار گزرا ہے۔ تو فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو آپ کو، نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ اے میرے نبی علیہ السلام، جو آپ کو حجروں کے باہر سے، دور سے پکارنا شروع کر دیتے، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل اور شعور نہیں ہے۔ جو ایسا کرتا ہے، اونچی آواز سے بلاتا ہے، اونچی آواز سے نبی پاک علیہ السلام کو مخاطب ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اکثر بے عقل ہیں، ان کے پاس عقل اور شعور نہیں ہے۔ یہ روک دیا ہے بڑے ادب، اور یار کوئی معمولی ہستی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد کائنات کے اوپر اس دھرتی پہ اگر کوئی بہترین ہستی ہے، وہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، پیارے مصطفیٰ، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہستی۔ اللہ نے اس چیز سے منع فرما دیا، اور اللہ نے بڑا زبردست قسم کا نوٹس لیا ہے، اور پھر اللہ یہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ فرماتے اگر یہ لوگ صبر کر لیتے کہ پیغمبر علیہ السلام خود ہی باہر نکل کے آتے، یعنی کہ یہ آئے ہیں کام کے لیے، تھوڑی دیر رک جاتے، توقف کر لیتے۔ نبی علیہ السلام کا قیلولے کا ٹائم ہے، آرام کا ٹائم ہے، میرا نبی بستر نبوت پہ لیٹا ہوا ہے، آرام کر رہا ہے۔ یار ان کے آرام کی اللہ حیا کرتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ جنت لینی ہے یا نہیں؟ بولے جنت لینی ہے؟ حوض کوثر کا پانی جو ہے، حوض کوثر پہ جام کوثر پینا ہے یا نہیں؟ نبی علیہ السلام کی شفاعت چاہیے یا نہیں؟
درود پاک کثرت سے پڑھیں اور پیار کے ساتھ نبی علیہ السلام کا نام آئے تو نگاہیں جھک جانی چاہیے اور پیار اور محبت کے ساتھ درود زبان سے نکلے، اور اللہ اگر وہاں پہ ان کے روضہ پاک کی حاضری کا موقع نصیب کرتا ہے تو وہاں پہ بھی احسن انداز میں جائیں، دھیمے انداز میں جائیں، پیار اور محبت کے ساتھ جائیں، تاکہ کل قیامت والے دن ہمیں اللہ رب العزت کے پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھوں جام کوثر بھی نصیب ہو جائے، نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے، اور جنت میں نبی علیہ السلام کا ہمسایہ گوانڈ بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا سا صبر کر لیتے، اب کوئی بندہ آتا ہے نا باہر سے، دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، حکم کیا ہے اسلام کا ہمارے لیے، یعنی کہ حکم کیا ہے؟ ایک دفعہ دروازے پہ دستک دی، صبر کریں، اندر سے کوئی جواب آتا ہے یا کوئی بندہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پھر آپ دستک دیں، ایسے ہی پھر تھوڑی دیر توقف کریں، پھر تیسری بار دستک دیں، اگر کوئی نہیں آتا تو خاموشی سے چلے جائیں۔ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم ہمارے انداز سارے تباہ ہو چکے ہیں، ہم ٹھک 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 کتنی دیر تک دروازہ نوک کرتے رہتے ہیں، کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، اور پھر اگلا بندہ اندر سے باہر نہیں آتا، کھٹکھٹا کے وہ سویا ہے، آرام کر رہا ہے۔ یہ اسلام نے جو تمیز اور آداب سکھلائے ہیں وہ ہم اس سے ناآشنا ہیں، ہمارا اس پہ عمل ہی نہیں ہے۔ اگر بندہ باہر آ جاتا تو اس کی کم بختی شروع ہو جاتی۔ میں نے دیکھا کئی گرانے اس وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آئے تھے، آپ باہر نہیں نکلے، ہمیں دروازہ کھٹکھٹانا پڑا ہے، ناراض ہو کے گھر جا کے بیٹھ جاتے، سال گزر جاتے ہیں، ان کی آپس میں صلح ہی نہیں ہوتی۔ یہ انداز اسلام کو پسند نہیں ہے۔ اسلام نے تو یہاں تک بیان کر دیا کہ آپ فلاں وقت پہ لوگوں کے گھر میں نہ جائیں، دوپہر کے وقت جانے سے منع کیا اسلام نے، رات کے وقت جانے سے منع کیا، مختلف اوقات میں منع کیا۔ لوگوں کے آرام کا وقت ہے، ان کا خیال رکھا جائے، ان کے آرام کے اندر خلل واقع نہ کیا جائے۔ وہ اپنی بیوی کو ٹائم دے رہا ہے، اپنے بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، آپ جا کے اوپر چڑھائی کر دیتے، اگر وہ ٹائم پہ باہر نہیں نکلتا تو اس سے مندہ بولنا شروع کر دیتے۔ یہ مزاج اسلام کا، اسلام کو پسند بھی، ہم انشاءاللہ اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اگر یہ تھوڑی دیر صبر کر لیتے، نبی علیہ السلام کو آوازیں نہ دیتے، فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، پیغمبر ان کے پاس خود نکل کے باہر آ جاتے قیلولے کے بعد، فرمایا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے یہ بہتر تھا، ان کے لیے اچھا تھا، ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ کیا مطلب کہ یہ جو حرکت ہو گئی ہے یہ ہو گئی ہے، آئندہ ایسا نہ کرے۔ تو اگر یہ آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم کرتے، اظہار کرتے ہیں، اگر ایسے نبی پاک علیہ السلام کو آوازیں نہیں دیں گے جو پیچھے ہو چکا ہے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے پہلے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام اللہ نے بیان کیے ہیں۔ آخری بات کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ آئیے ذرا اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں کیا بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، یہاں پہ آپ ایک چیز کو ذہن نشین کریں۔ آپ نے غور کیا ہوگا، یقیناً غور کیا ہوگا کہ اللہ نے ہر جملے سے پہلے، ہر آیت سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لفظ ایمان سے مخاطب کیا ہے کہ یہ دنیا کائنات کے سارے لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اس حکم کو ماننا نہیں ماننا۔ جو مومن ہیں، ایمان قبول کرنے کے بعد دائرہ ایمان میں داخل ہوئے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو اللہ نے ایمان کا لفظ مومن کا خطاب دے کے اللہ نے جو بات ہے وہ شروع کی ہے۔ اللہ یہاں پہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے مومنوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آ جاتا ہے، فتبینوا کیا کرنا ہے؟ اس خبر کو فوری طور پہ مان لینا ہے؟ نہیں، فرمایا فتبینوا، اس کی تحقیق کرنی ہے۔
یہ بڑے سارے پھڈوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ ایک بندہ ہمارے پاس آیا، اس نے آ کے کہا فلاں آدمی ایسا ہے، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہا ایسا ہے، پھر اس کے بارے میں ہم ذہن بنا لیتے ہیں کہ یار یہ واقعی ایسا ہوگا، ہم نے کوئی تحقیق کی ہے، کوئی ریسرچ کی ہے، کوئی آگے پیچھے سے پوچھا ہے؟ نہیں، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، لیکن ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے صرف ایک بندہ ایک فاسق خبر لے کے آیا ہے، اس خبر کو فوری طور پہ من و عن قبول کر لیتے، پھر اپنے ذہن میں اپنے دماغ میں اس کو جگہ دیتے، پھر اس بندے کے بارے میں جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے ہم اس بندے کے بارے میں اپنا ایک ذہن سازی کر لیتے کہ وہ اگر کسی نے بتلایا کہ وہ برا ہے، پھر ہماری ساری زندگی گزر جائے گی، ہمارا یہ ذہن اس بات پہ اٹک جائے گا کہ وہ بندہ برا ہے، اس میں اچھائی کوئی ملتی نہیں۔ اسلام نے کیا کہا؟ کوئی بندہ تمہارے پاس خبر لے کے آتا ہے نا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ تم تحقیق کر لیا کرو، آگے پیچھے سے پوچھ لیا کرو، ریسرچ کر لیا کرو۔ یہ دنیا کے بارے میں بھی حکم ہے اور دین کے بارے میں بھی حکم ہے۔ کوئی بندہ ایسے ہی اٹھے وہ کہے دین کے اندر فلاں بات ہے، حدیث کے اندر فلاں ہے، قرآن کے اندر فلاں ہے، نہیں میرے بھائیو، تحقیق کرو، اس کے سامنے یہ بات رکھو کہ ہمیں حوالہ دو، ہمیں ریفرنس چاہیے، حوالہ چاہیے، اللہ کے قرآن سے حوالہ چاہیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے حوالہ چاہیے۔ یہ دین کا معاملہ ہے، اور دنیا کا معاملہ اگر کوئی بندہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں اس سے بھی حوالہ مانگنا چاہیے، بھئی تو یہ بات کر رہا ہے کس دلیل پہ، کس بنیاد پہ کھڑا ہے، کس دلیل کی بنیاد پہ یہ تو بات کر رہا ہے۔ اسی پہلے ایڈے تتے ہونے، اچھا آہو میں بھی سنیا سی انج ہی ہوندا ہے، وہ بندہ انج دا ہی ہے، او دا کھاتا ہی کوئی نہیں ہے، وہ پاگل ہے، ان دے اندر بھی برائی بغیر کسی ثبوت کے۔ اور اللہ نے اس آیت کے اندر تنبیہ کی ہے کہ کوئی خبر آتی ہے اس کی تحقیق کر لو، اس کی ریسرچ کر لو، اور آگے اللہ فرماتے ہیں ایسا نہ ہو کیا فتبینوا ان تصیبوا، اللہ فرماتے ہیں ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اللہ فرماتے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جہالت کی وجہ سے کسی کی بتلائی ہوئی خبر کی، جھوٹی خبر کی بیس اور بنیاد پہ اپنی جہالت کی وجہ سے کسی قوم کو، کسی فرد کو، کسی معاشرے کو تم تکلیف پہنچا دو۔ کتنا خوبصورت اسلام کا حکم ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس آ کے کسی کی کردار کشی کرتا ہے، اس کو پکڑو۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 4 ہے، کفا بالمرء، اللہ کے نبی علیہ السلام نے، مسلم کی حدیث نمبر 4 ہے، نبی علیہ السلام نے اتنا بڑا اصول بیان کیا، فرمایا اہل علم لوگ جانتے ہیں اور بزرگوں نے ماشاءاللہ یہ حدیث یاد بھی کی ہوئی ہے عربی عبارت کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے لوگوں تک پہنچائے۔ یہ کس کا فتویٰ ہے؟ بولے کس کا فتویٰ ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی محترم علیہ السلام کا فتویٰ ہے کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے کہا فلاں بندہ ایسا ہے، تو میں نے یہی بات اٹھائی، اس کو کہا ہاں ایسا ہی ہے، یہی بات اٹھائی، اگلے بندے کے سامنے بیان کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کے مطابق میں دنیا کا جھوٹا ترین بندہ۔ میں نے اپنے پہ مثال دی، آپ کو سمجھ صحیح آئے گی، ویسے ہر بندہ غصہ کر جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ اللہ ہمیں غصے سے ہٹ کے سمجھ کے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی مطلب نہیں ہے، قرآن ہے میرے ہاتھ میں، کوئی میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کی عزت کو اچھالنا ہے، کسی کی پگڑی کو رگیدنا ہے، نہیں میرے بھائیوں، صرف اور صرف اصلاح مقصد ہے۔ کاش میں اپنا پورا جتن لگاتا ہوں کہ اللہ کرے میری کہی ہوئی بتائی ہوئی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے، تو جہاں پہ آپ کی نجات کا ذریعہ سبب بنے گی وہاں پہ میری بھی نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جہالت کی بیس پہ آپ اس بات کو آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ پھر ہم نے دیکھا نہیں پھڈے بنتے ہیں کہ نہیں، وہ بندہ جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں، بات آگے نکلتی، وہ کہتا ہے میں نے اندے منہ تے لیا۔ جب ہم منہ پہ پھر معاملہ ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کے منہ پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا، بات کے اندر وزن نہیں ہے۔ مومن کی بات کے اندر وزن کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ مومن کی ہر بات جو ہے
وزن کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمارے اندر اس کیفیت کا ایمان ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرما دے. اللہ ہمیں وہ ایمان اور وہ اسلام نصیب فرما دے. اللہ ہمیں وہ اخلاص نصیب فرما دے. صحابہ کرام کا یہ وتیرہ اور طریقہ یہ تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کے آتا ہے اس خبر کی تصدیق کر لے. رب کبریا کی قسم ہے، صحابی کے پاس کوئی ایک خبر ہوتی تھی، دین کی ہوتی تھی یا دنیا کی ہوتی تھی، وہ اس کو کافر کردار تک پہنچانے میں پورا کردار ادا کرتے تھے. اس کے آخر تک گہرائی تک جاتے تھے کہ یہ بات کہاں سے ہوئی، کس نے کی، کیوں کی، اس کا یہ نظریہ کیوں ہے. اس کے بعد پھر صحابی اپنا فیصلہ سنایا کرتا تھا. آپ کو ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، ہمارا دین بھی جو ہے نا وہ بھی بے حال ہو چکا ہے. ہمارے دین میں بھی کوئی بندہ اٹھ کے کہے جی، کوئی بندہ بھی کوئی کام شروع کرتا ہے، ہم دلیل مانگتے ہی نہیں ہیں. نہ ہم دلیل، ہمارا مطالبہ ہوتا ہے، ہم نہ اس کو ہم جوڑتے ہیں. بھئی تم نے یہ کام دین کے اندر شروع کیا ہے، کیوں کیا، کس وجہ سے کیا. قرآن کا حکم ہے کہ ہر چیز کی تصدیق کر لیں، تحقیق کر لیں. تصدیق، تحقیق اور ریسرچ یہ ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہر بے دین چیز بھی دین کا حصہ بن گئی. دین کس چیز کا نام ہے؟ میں نے ابتدا میں بتلایا کہ اللہ کی وحی کا نام دین ہے، اور وحی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتی ہے. جبریل جب بھی وحی لے کے آتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ وحی لے کے آتا رہا ہے. اور جب نبی علیہ السلام پہ وحی آئی ہے، دین آیا ہے، شریعت آئی ہے، پھر حکم یہ آیا اتبع ما یوحی الیک، اے نبی آپ نے بھی اس وحی کی پیروی کرنی جو ہم آپ کی طرف نازل کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وحی کے پابند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ اللہ کی قسم، جو وحی، جو دین، جو اسلام آیا، سب سے پہلے پابند اور سب سے پہلے اس کے مخاطب کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. باقی ایمان والے، باقی اسلام والے مومن، باقی پوری کائنات بعد میں ہے. سب سے پہلے اس وحی پہ کار بند سختی سے اگر ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ تصدیق کر لیں اور تحقیق کر لیں. تحقیق کرنے کے بعد پھر بات کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ تمہاری جہالت کی وجہ سے کسی قوم کو، کسی فرد کو تکلیف پہنچے اور پھر تم بعد میں علی ما فعلتم نادمین، تم اپنے کیے ہوئے پہ نادم اور شرمندہ ہونے لگو. نادم اور شرمندہ ہونے سے بہتر ہے پہلے تحقیق کر لیں، پہلے ریسرچ کر لیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ کے سامنے سورہ حجرات کی تفسیر کے کچھ ابتدائی آیات آپ کے سامنے رکھ سکا ہوں. باقی انشاءاللہ جو رہ گئے انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان چیزوں کو سیکھ کے اس پہ اپنا عقیدہ اور نظریہ بنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.